کسی گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام علی، ایک کا نام بلال اور ایک کا نام حسان تھا۔ وہ تینوں دوست اپنی زندگی کو لے کر بہت پریشان تھے، کیونکہ انہیں اس گاؤں میں کوئی بھی ایسا کام نہیں مل رہا تھا جسے وہ کر کے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ ایک دن ان تینوں نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ وہ شہر جائیں اور شہر جا کر انہیں کوئی ایسا شاید کام مل جائے جسے کر کے وہ اپنی زندگی کی تمام بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ لیکن ان کے شہر کے اس سفر میں انہیں ایک طویل اور خشک ریگستان کا سامنا کرنا پڑنا تھا، لیکن ان تینوں دوستوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پہ شہر جا کر رہیں گے۔ جب وہ تینوں مسافر ریگستان سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک پراسرار اور ایک بہت بڑی غار دکھی۔ اس غار کے اندر سے عجیب روشنی آ رہی تھی جس نے ان کی دلچسپی کو بڑھا دیا کہ وہ پاس جا کر دیکھیں کہ آخر یہ روشنی کس چیز کی ہے، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ کیا انہیں اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ آخرکار علی نے ہمت سب کو دی اور کہا کہ ہمیں اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ روشنی کس چیز کی ہے۔ جب وہ اندر گئے تو وہاں ایک برا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں سے عجیب و غریب سی چمک نکل رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑی سونے کی ڈلی بھی رکھی ہوئی تھی۔ برے نے کہا ان تینوں مسافروں سے کہ میں ایک جادوگر ہوں، میں تم تینوں کی ایک ایک خواہش پوری کر لوں گا، لیکن خبردار اگر تم نے بے وقوفی کی تو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ علی نے سب سے پہلے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری فصلیں ہمیشہ بھرپور ہوں اور میرے گاؤں کے لوگ خوشحال رہیں۔ برے نے اسے خوشی سے دیکھا اور اس کی خواہش پوری کر دی۔ علی نے دیکھا کہ اس کی فصلیں پھل پھول گئی ہیں اور وہ اپنے گاؤں میں ایک کامیاب کسان بن گیا۔ اب بلال کی باری تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسے سونے کی ڈلی مل جائے تو وہ دولت مند ہو جائے گا۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سونے کی ڈلی کا مال و دولت مل جائے۔ برے نے اس کی خواہش پوری کی اور بلال کے پاس سونے کا ڈھیر لگ گیا۔ لیکن جیسے ہی بلال نے دولت حاصل کی، اس نے محسوس کیا کہ اس کے دوست اس سے دور ہو گئے ہیں اور اسے محبت اور دوستی کی کمی محسوس ہونے لگی۔ آخر میں حسان کی باری تھی۔ وہ ایک شاعر تھا اور وہ لوگوں کے دلوں کو چھو لینے کی خواہش رکھتا تھا۔ کوئی بھی اس کی شاعری کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ یہ مانگ لے کہ اس کی شاعری سب کے دلوں کو چھو لے۔ اس لیے اس نے جادوگر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری شاعری ہر دل کو چھو لے اور لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ برے نے اس کی خواہش بھی پوری کر دی اور حسان کی شاعری شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ اب جب سب کچھ انہیں مل چکا تھا، اس لیے انہوں نے شہر جانے کے فیصلے کو ترک کر دیا اور واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ چند دن بعد تینوں دوست ایک بار پھر ملے۔ علی خوشحال تھا، لیکن بلال نے دولت کے باوجود تنہائی کا سامنا کیا، جبکہ حسان کی شہرت نے اسے مشہور تو کر دیا مگر اندر سے وہ خالی محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ ایک رات جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک طوفان آ گیا۔ ہوا کی شدت سے درخت تڑپنے لگے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر انہوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ علی نے کہا کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ حسان نے کہا میں اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں۔ بلال نے اپنی دولت کا استعمال کرتے ہوئے قریبی گاؤں سے لوگوں کو بلا لیا۔ علی نے اپنی علم و حکمت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقام پر لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ بہت جلد بلال کی دولت سے گاؤں کے لوگ مدد کے لیے آ گئے اور حسان کی شاعری نے ان کے دلوں میں ہمت پیدا کی۔ آخرکار تینوں دوستوں کی کوششوں سے سب لوگ محفوظ مقام پر پہنچ گئے اور طوفان کا سامنا کیا۔ جب طوفان تھما تو تینوں دوستوں نے سیکھا کہ دولت، شہرت اور کامیابی صرف ان کی مدد کر سکتی ہے، لیکن اصل طاقت تو انسانیت میں ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگیوں کو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وقف کریں گے۔
اس لیے اس شدید طوفان میں جن غریبوں کے گھر ٹوٹ گئے تھے اور جن کو ایک بھاری نقصان ہوا تھا، علی نے اپنی دولت سے ان کے گھروں کی مرمت کی اور انہیں کچھ دولت دے کر ان سے دعائیں حاصل کی۔ وہیں دوسری طرف حسان نے اپنی شاعری سے لوگوں کے اندر ہمت پیدا کی کہ وہ واپس سے گاؤں کو خوشحال کریں، اور وہیں دوسری طرف جن کسانوں کی فصلیں اجڑ چکی تھی، علی نے اپنی فصلوں میں سے کچھ فصلیں ان کو دی اور ان کا مہینے کا گزر بسر بھی ہو گیا۔